تو کہتے ہیں مصیبتوں کو آتے ہوئے میری عافیت کے دشمن، مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ تو جانے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی فتنے، زمینی فتنے اور سب کے سب کا منشور کیا ہوگا؟ وہی منشور جو 1400 سال پہلے ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل کا کیا منشور تھا؟ قرآن نے اسی سورہ قصص کے اندر ایک سوال کا جواب دیا۔ مکہ کے مشرکین سے پوچھا جاتا ہے اس قرآن کی صداقت میں تم کو کوئی شک ہے؟ تو مجبور ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ میرے آخری پیغمبر کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ ان کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے پھر مانتے کہ نہیں؟ تو جواب دیتے قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ہمیں کسی کے بارے میں شک نہیں، لیکن اگر ہم اس دین کو مان لیں، اس قرآن کو مان لیں، صاحب قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو ہماری دنیا لٹ جائے گی، پھر دنیا کے مزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، پھر ہماری دکان نہیں چلے گی، ہماری لوٹ نہیں چلے گی، ہمارا جھوٹ نہیں چلے گا، ہماری رشوت نہیں چلے گی، ہماری مکاری نہیں چلے گی، پھر سچ بولنا پڑے گا۔ اس مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا فتنوں کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ سب کے سب تم کو آخرت سے غافل کریں گے اور دنیا کی ترغیب دیں گے، اور جو کچھ کریں گے صرف جینے کے لیے کریں گے، کوئی مرنے کے لیے نہیں کرے گا۔ اور فرمایا یہ چھوٹے موٹے فتنے تو ہوتے رہیں گے، لیکن بطور خاص بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ سیکون ثلاثون کذبون کلهم یدعی انہ نبی اللہ، وقال فی موضع کلهم یدعی انہ رسول اللہ، وانا خاتم الانبیاء والرسل لا نبی بعدی۔ 30 جھوٹے کھڑے ہوں گے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے تو ان کے ساتھ اگر اور ملائیں تو وہ 70 ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹے کھڑے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ وانا خاتم الانبیاء والرسل، میں رسولوں کا بھی خاتم ہوں، میں انبیاء کا بھی خاتم ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب دعویٰ کریں گے، اور فرمایا یہ تو بڑے بڑے ہوں گے، ورنہ جو چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کی طرح آتے ہیں، ساون کیڑوں کی طرح کہ ساون کی برسات گئی اور کیڑے گئے، ان کی تو تعداد ہی معلوم نہیں کتنے آئیں گے، علامان والحفیظ، وہ تو بہت زیادہ آئیں گے۔ لیکن یہ 30 بڑے جھوٹے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلا جھوٹا کھڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اس کا نام مسیلمہ تھا، اور اس کا نام پھر مشہور ہوا مسیلمہ کذاب۔ فرمایا اس پہلے کو یاد رکھو۔ اس کے بعد اسود انسی کھڑا ہوا، اس کے بعد کرامتا کھڑا ہوا، اس کے بعد ابو طیب متنبی کھڑا ہوا، اس کے بعد مسیلمہ قادیان، مسیلمہ پنجاب آیا۔ یہ سارے جھوٹے تو ہوں گے، لیکن سب سے بڑا آخری ایک فتنہ ہوگا جس فتنے کا نام دجال ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جھوٹوں کے لیے فرمایا کہ یہ سب دجال ہی ہوں گے۔ سیکونون ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے ہوں گے، 30 دجال ہوں گے۔ اور دجال کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فریب کار، دھوکہ دینے والا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانے والا، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ لوہے کے اوپر سونے کا ملمہ کر کے اس کا سونا ظاہر کرنے والا، اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک آخری دجال آئے گا اور وہ بڑا فتنہ ہوگا، مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس وقت میں بھی اللہ دین کی حفاظت فرمائے گا۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، ہر زمانے کے اندر ایک جماعت میرے دین کے اوپر قائم رہے گی، قرآن کی حفاظت کرنے والی، الفاظ کی حفاظت کرنے والی، دین کی حفاظت کرنے والی، دین سے منشور کی حفاظت کرنے والی، مقاتلین فی سبیل اللہ، یہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ آخرهم یقاتل مع عیسیٰ الدجال، ان میں سے آخری وہ فرد ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اور میرے آقا مدنی نے فرمایا کہ اس دجال کا مقابلہ کرنے کی تو
صرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں طاقت رکھی ہے اور کسی کے اندر نہیں رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھکے تو نہیں؟ آقا مدنی نے فرمایا، بہت علمی مضمون ہے. آقا مدنی فرما رہے ہیں اور قرآن فرما رہا ہے. فرمایا اگر امتحان کے موقع نہ ہوں، گمراہ کرنے کے موقع نہ ہوں، گمراہ ہونے کے موقع نہ ہوں، تو پھر ایمان کی پہچان ہی کیسے ہوگی؟ گمراہ ہونے کے مواقع اللہ تعالیٰ کھولے گا، گمراہ ہونے کے مواقع، پھر دیکھے گا کہ ایمان کے اوپر ڈٹ کر کے کون رہتا ہے. نہیں کہا قرآن پاک نے؟ فرمایا ہم نے جہنم کے ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے، اور فرمایا یہ 19 کی جو تعداد ہے اس کے دو بالکل متضاد قسم کے نتیجے ہیں. کیا متضاد قسم کے؟ کہ ایمان والوں کا تو ایمان پکا ہو جاتا ہے. کیسے پکا ہوتا ہے؟ فرمایا اہل کتاب تورات میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی فرشتوں کی گنتی 19، انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی 19، زبور میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی 19. ان کا سیزداد الذین آمنوا ایمانہم، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یار واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو ساری کتابیں کہتی آ رہی ہیں، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے. اور ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ کہتے کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. لیکن بےایمانوں کے کفر بھی اس سے بڑھ جاتا ہے، بےایمانوں کے کفر میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو کچے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اور میں بسا اوقات مواقع فراہم کرتا ہوں تاکہ کچے اور پکے الگ الگ ہو جائیں. میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا. فرمایا یہ جو کچے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی کائنات وہاں پر جائے گی اور خالی 19 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. ابو جہل اٹھا، اس نے کہا یار 19 فرشتے 17 کو تو میں پکڑ لوں گا اور 2 کو تم لوگ پکڑ لینا تو دیکھ لیں گے جہنم کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہم نے مقرر کیے وہ فرشتے ہیں، فرشتے. ابو جہل وہ انسان نہیں ہے. ایک ہی فرشتے نے قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کے قریب پہنچایا اور پھر واپس پلٹ لیا. عالیہم کیا کیا؟ اوپر سے نیچے، عالیہم سافلہم، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیا ایک فرشتے نے. تو 19 فرشتے ہیں. فرمایا یہ ہم نے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ لوگوں کا امتحان لیں. اور پروردگار نے یہ مضمون اتنا زور دے کر اپنی کتاب میں فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والوں کا امتحان نہ ہو اور کچے اور پکے دونوں ملے چلتے رہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور صرف یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیسے امتحان ہوگا؟ فرمایا کفر کی آندیاں چلیں گی، فسق کے طوفان آئیں گے، منافقت کے جھٹکڑ چلیں گے، وزلزلوا یہاں تک کہ جھٹکے دیے جائیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا پکا کون ہے اور کچا کون ہے. قرآن کہتا ہے کیسے امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ کچا کون ہے اور پکا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مصائب کے آگے طوفان بن جاتے ہیں اور کفر کی آندیاں ایسی چلتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر یہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. یہ تو کہتے ہیں مصیبتوں کو آتے ہوئے میری عافیت کے دشمن، مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری. اور اتنا ہی نہیں، وہ تو جانے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ جسے یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو واپس چلو، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آ چکے ہیں تو اب ڈٹ گئے.